نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا نہ ٹھہراؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے، ان لوگوں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، والکفار اولیاء اور دیگر کافروں کو دوست، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف وہ اس کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع آیت نمبر 57 اور 58 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کے پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اہل ایمان کو بتایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور رب کے سامنے جھکنے والے، یہ تمہارے دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھو۔ آج کے سبق میں بھی موضوع یہی ہے، اور بتایا کہ ان لوگوں کو بھی دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا اور ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ اور کفار میں سے ہوں، ان کے ساتھ بھی دوستی نہ رکھو۔ ایک ہوتا ہے دین کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا، لیکن دل سے اس کا احترام کرنا، اس کی کوشش کرنا، یا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا کہ یار یہ عمل مجھ سے نہیں ہو رہا لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، یہ غلطی ہے، گناہ ہے، اللہ جب چاہے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر بندہ سچے دل سے ندامت کرتا ہے تو بس ندامت بھی توبہ ہے، اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ اسے اس کے عمل کی بھی توفیق دیں گے۔ لیکن ایک ہی ہے کہ شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، جو مذاق اڑاتا ہے ایک تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، دوسرا اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور بعض دفعہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ داڑھی ہے، ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی ہے
سمجھتا ہے کہ یار رکھنی چاہیے، بس میری کمزوری ہے، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ جرم معاف فرمائے گا۔ لیکن نعوذ باللہ ایک شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اور کبھی اس کے اوپر فکرے کستا ہے، اور کبھی کیا اور کبھی کیا، تو یہ اس نے دین کو مذاق بنایا ہے۔ اور مذاق بنانے سے علماء نے لکھا ہے کہ خطرہ ہے کہ یہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو، اللہ ایمان کی توفیق نہ چھین لے اس سے، کہ اللہ کی شریعت کا، اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑانا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ عمل نہ کرنا یہ کوتاہی ہے، یہ اللہ معاف کریں گے، لیکن اس کا مذاق اڑانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل شریعت کا کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا، کھیل تماشا بنا رکھا ہے جنہوں نے دین کو، ان کو دوست نہ بناؤ، ورنہ تمہارے دل میں بھی وہ اللہ کے دین کی عظمت نکل جائے گی۔ جب اللہ کے دین کی عظمت دل سے نکل گئی نا، تو پھر ایمان دل سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ عظمت ہی تو ہے جس نے دین پر قائم رکھا ہوا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے کہا جائے بھائی اللہ سے ڈر، تو اس کے دل میں اثر ہوتا ہے نا کہ اللہ کی عظمت تو دل میں مومن کی موجود ہوتی ہے۔ اور گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی ہو، جب اس کے سامنے کوئی شخص اس کے نبی کی بے ادبی کرے گا تو اس کو غصہ آئے گا، کیونکہ دل کے اندر ایمان تو موجود ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مذاق اڑانے پہ آ جائے خود ہی، یا مذاق اڑانے والے کے ساتھ بیٹھ جائے، تو پھر وہ عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت ٹھہراؤ تم ان لوگوں کو، یعنی دوست، آخر میں آ رہا ہے نا اولیاء، دوست نہ ٹھہراؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا اور کھیل بنایا، دین کو مذاق بنایا اور کھیل بنایا۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، ایک ہم ہیں جنہوں نے خود اپنے دین کو مذاق بنا ڈالا۔ ہم نے اپنے دین کو خود کھیل تماشا بنا ڈالا۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، یہ کسی پہ تنقید کی بات نہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے نا، جو غلطی ہے اس کو غلطی تو کہنا چاہیے نا، کہ جناب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا کچھ خرافات نہیں ہوئی ہے۔ چلو نعتیں پڑھنا، جلوس نکالنا وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس نام پہ ناچ کرنا، جس طرح کہ آج آپ نے سوشل میڈیا پہ کئی جگہ پہ ویڈیو دیکھی ہیں، باقاعدہ ڈانس کرنا، باقاعدہ اس میں دھمال ڈالنا، باقاعدہ اس میں ڈھول پیٹنا اور پھر نبی نبی کرنا، تو یہ تماشا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کا نام اور ساتھ دھمال، اللہ کے نبی کا نام اور ساتھ ڈھول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مجھے تو یہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اسی نبی کے نام کے ساتھ وہی آلات استعمال کریں تو یہ تماشا نہیں تو اور کیا بنا رہے ہیں؟ اب کوئی کہے وہ جی نبی پاک کا محبت ہے، یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جناب ایک غلط کام بندہ کرے اوپر اللہ رسول کا نام لے، تو یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا نا۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، بولتے نہیں ہیں جی، جو چیز غلط ہے اس کو تو غلط۔ ابھی جناب اس دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا، لاہور کے اندر جناب ایک لڑکی کو میک اپ کرا کے ڈولی کے اوپر بٹھا کے حور بنایا ہوا ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک، حور آ گئی ہے جی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا غیر محرموں کو دیکھنا اور ان کو ساتھ ملانا یہ گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شریعت نے منع کیا ہے اور یہ جناب اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، تو یہ دین کا مذاق بن گیا نا جی۔ جس کام سے شریعت نے منع کیا ہے اس کام کو علل اعلان کیا جائے اور پھر دین کے نام پر کیا جائے، افسوس تو اس بات پہ ہے نا، پھر اس کو دین کے نام پر کیا جائے، پھر اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، یہ دین کو کھیل تماشا نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ اور ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندے کو بنایا ہوا ہے شیطان، آپ میں سے دیکھی ہوگی کسی نے، شیطان بنایا ہوا ہے اور اس کو زنجیر ڈالا ہوا ہے، اس میں کالا سا برقع سا پہنا ہوا ہے نا، یہ شیطان ہے کہ یہ نہیں مندہ ہے میلاد نو تو اس نے پکڑ کے لایا چل کہ تم ہی کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بندہ اس پہ ہنسے یا اس پہ بندہ روئے؟
تو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو ہی کھیل تماشا بنا دیا۔ دین کھیل تماشے کا نام ہے۔ اور ایک جناب وہ شخص وہ ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر باقی جو نظام بنایا ہے، جھنڈے شنڈے جو کچھ ہوتے ہیں، اور ٹریکٹر کا ڈرائیور وہ کیا کر رہا ہے، کھڑے ہو کے نا تو پاؤں کے ساتھ یوں اسٹیئرنگ پھیر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ناچ بھی رہا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اوپر دھمال بھی ڈال رہا ہے ڈرائیور صاحب، اور پاؤں کے ساتھ کبھی ایسے موڑتا ہے، کبھی ہاتھ کے ساتھ یوں کر لیتا ہے، ٹریکٹر آہستہ آہستہ چل رہا ہے نا۔ تو اب کوئی غیر مسلم دیکھے اسے کہیں آؤ ذرا اسلام قبول کرو، اور جیسے جناب یہ آگے شغل لگا ہوا ہو، وہ اسلام کا کون سا حلیہ ہم پیش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے بعد تو بعد کی بات ہے، بچپن میں ایسی محفل میں مجھے دوست لے گئے جہاں پہ گانے والا آیا ہوا تھا، میرے اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ مجھے نیند آ گئی اور پوری محفل ختم ہو گئی، میں نے ایک لفظ بھی گانے بجانے کا نہیں سنا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ فرمایا۔ جس نبی کی نبوت سے پہلے بھی اللہ ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، اس نبی کے آنے کے بعد پھر اس نبی کے نام پر یہ چیزیں ہوں تو یہ تماشا نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ اللہ ان خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، جنہوں نے ہنسی مذاق بنایا ہے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں جو تم سے پہلے گزرے، جن کو ہم نے کتاب دی، چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں، والکفار، یا دیگر کفار میں سے ہوں، اولیاء، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ دین کی وقعت اور قدر تمہارے دلوں میں بھی گرے گی، اور دین کی وہ عظمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ تمہارے دلوں پہ بھی کم ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے آئے روز جب ایسی محفلیں ہوتی ہیں، پھر آج کل تو میڈیا کا دور ہے، جو ہر بات یہاں پہ ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا درس قرآن الحمدللہ پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی کئی ساتھی سنتے ہیں، تو یہ ایک میڈیا کا دور ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے بات کریں وہ کہاں سنی جائے گی؟ اچھا کام کریں گے وہ بھی دیکھا جائے گا، برا کام کریں گے وہ بھی دیکھا جائے گا، دین کے اوپر عمل کریں گے وہ بھی دنیا دیکھے گی، اگر شریعت کا مذاق اڑائیں گے وہ بھی دنیا دیکھے گی۔ آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کے شریعت کا مذاق نہ بناؤ، شریعت کے ساتھ کھیل تماشا نہ، کھلواڑ نہ کرو شریعت کے ساتھ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اب آگے جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، ان کی ایک اور مثال بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی تھی نا تو کئی لوگ اس کو مذاق اڑاتے تھے، اس وقت بھی، اب بھی، اس وقت بھی مذاق اڑاتے تھے، کئی لوگ نقلیں اتارتے تھے، کئی یہودی ہنستے تھے بڑے زور زور سے، نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے نا، ہاں 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 زور زور سے ہنستے، یہ جناب ہو رہا ہے جی، بلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ مؤذن کی جو آواز ہے نا، مؤذن کی، یہ بظاہر تو ایک شخص صدا لگا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نہیں آتا کہ رب العالمین انسان کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے در پر، یہ جو حی علی الصلاۃ ہے، آؤ نماز کی طرف، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اس کا اگر کوئی مذاق اڑائے گا تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے نا۔ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو نا، اتخذوها ہزوا ولعبا، اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کو نماز کی طرف بلانا، اس کو یعنی یہ جو اتخذوها میں ہا ضمیر ہے نا، مفسرین بعض فرماتے ہیں نماز کی طرف لوٹتی ہے، بعض کہتے ہیں اذان کی طرف لوٹتی ہے، دونوں طرف درست ہے۔ اذان کو مذاق بنا لیتے ہیں یا نماز کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اذان کو مذاق بنانا یہ بھی ہے کہ جناب اذان ہو رہی ہے اور میں جناب محفل میں گپ شپ لگا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، اور یار ایک تو مولویوں تو اور کام ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ تو ویلے نے نا، پھر اذان دے دی تھی نے، اور چھوڑو یار جی بس یہ کہا ہے ہنس پڑے سارے، اور پھر گپ شپ اپنی جاری رہی، نماز کے لیے کوئی نہیں آیا، تو یہ اذان کا مذاق ہو گیا نا جی۔
اذان کی آواز سنی، الٹا اس پہ فقرہ کس دیا، الٹا اس کے اوپر جناب جملہ ایک بول دیا جس جملے کی وجہ سے سارے ہنس پڑے، اور پھر جناب اپنی محفل اسی طرح جاری رہی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، اذان کی آواز آئی تم اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہ جملے ساتھ دہراؤ، اور پھر جناب اللہ کے گھر کی طرف چل پڑو، کیونکہ اللہ نے بلایا ہے تمہیں۔ اگر تم نہ وہ اذان کا جواب دو اور نہ تم مسجد کی طرف روانہ ہو تو یہ مذاق ہے نا اذان کا، یہ اذان کا کیا ہے جی؟ مذاق ہے۔ اس سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہے اذان کا کیا ہے؟ مذاق اڑانا ہے۔ نماز کا مذاق کیا ہے جی؟ نماز کا مذاق کیا ہے؟ مسجد میں آئے نہیں، اور اگر آئے تو جناب نہ رکوع سیدھا کیا نہ سجدہ سیدھا کیا، ایسی جناب نماز کو جناب فٹافٹ کر کے کوے کی طرح ٹھونکے ماری، اور جناب یہ جا اور وہ جا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہ اس میں جناب فرائض کا خیال ہے نہ واجبات کا خیال ہے، اور بعد نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ایک روٹین پوری کر لی، حاضری لگوا لی، اور آ کے جناب واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے، بچے کھیل رہے ہیں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تھے نا، وہ مذاق اڑا رہے تھے، اذان کا نقل اتار رہے تھے۔ بچے ہیں، شاید مذاق نہ کہیں اس کی نقل کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے آ گئے تو بچوں نے دیکھا تو بھائی یار شاید یہ تو شغل لگا رہے ہیں، تو بھاگ گئے۔ آپ نے ان کو پکڑ لیا، اب وہ ڈرے کہ مجھے شاید ماریں گے، آپ نے بڑے پیار سے کہا بچے پھر سناؤ، پھر سناؤ۔ اب وہ تو ڈر رہے تھے، فرمایا نہیں سناؤ۔ انہوں نے اذان سنائی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا، اب یہ دل تو نہیں مانتا تھا کہ آپ کو رسول اللہ کہیں، آہستہ سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا اونچی کہو، زور سے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، زور سے کہو۔ تو پھر جناب انہوں نے تھوڑا مزمل بھائی، پھر انہوں نے زور سے کہا، سو تو نہیں کہنا، بچوں جاگنے کہو، بچوں جاگنا ہونا چاہیے، باقی خیر ہے۔ تو پھر زور سے انہوں نے جناب پھر زور سے کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بس نبی پاک کا وہ شفقت بھرا ہاتھ تھا اور آپ کا وہ شفقت بھرا انداز تھا، بس اللہ نے دل میں ایمان ڈال دیا۔ بارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اس بلانے کو بھی لوگ ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی نماز کا مذاق اڑائے تب، اذان کا مذاق اڑائے تب، خطبے کا مذاق اڑائے تب، شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑائے تب، کوئی داڑھی کا اڑا رہا ہے، کوئی لباس کا اڑا رہا ہے، کوئی مسواک کا اڑا رہا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں جی؟ ہوتی ہیں۔ شریعت کے حکم کا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جتنے بھی مذاق اڑانے والے ہیں نا، یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، مت ماری ہوئی ان کی۔ اگر عقل ہوتا تو شریعت کے کسی حکم کا مذاق نہ اڑا۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے سمجھدار ہیں، فرمایا یہ پرلے درجے کے پاگل اور بے وقوف ہیں جو اللہ اس کے رسول کے حکم کا مذاق اڑاتے، ورنہ اللہ اس کے رسول کے حکم کا مذاق مومن آدمی نہیں اڑا سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ مذاق۔ اچھا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے سچ مچ کی بے ادبی تو نہیں کی نا، ہم تو بس گپ شپ میں کر رہے تھے۔ حالانکہ شریعت کے کسی حکم کے ساتھ مذاق گپ شپ میں بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں منافقین سفر پہ آ رہے تھے تو انہوں نے گپ شپ میں اللہ کے نبی کی بے ادبی کی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ان کو تنبیہ کرو کہ یہ کیا مطلب خرافات بولی جا رہی ہیں۔ جب تنبیہ ہوئی تو انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم تو ویسے نا انما کننا نخوض ونلعب، ہم ویسے گپ شپ کر رہے تھے جی، سچ مچ کی بے ادبی تو نہیں کر رہے تھے۔ اس کا جواب اللہ نے فرمایا قل اب اللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون، اللہ اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ تم گپ شپ کر رہے تھے، تمہیں گپ کے لیے اللہ ملے ہیں، اس کے رسول ملے اور اللہ کی آیات ملی ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنے ناراضگی کے ساتھ فرمایا ہے کہ گپ شپ کے لیے تمہیں میری ذات ہی ملی ہے یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ملی ہے۔
یہ تو میرا اور میرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہرگز مذاق میں بھی شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ دل سے اگر آپ اڑائیں تو وہ تو واضح کفر ہے، اور اگر مذاق میں اڑائیں تو خطرہ ہے کہ کہیں پھر بھی کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس لیے شریعت کے مذاق اڑانے سے کسی حکم کا بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم نہ ٹھہراؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو کتاب دی گئے تم سے پہلے، والکفار، اسی طرح کافروں کو، دیگر کافروں کو، اولیاء، دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها هزوا ولعبا، ٹھہراتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔